اللہ 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 الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات ہیں اور پروگرام حکمت قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، نکاح کے ضمن میں شریعت اسلامیہ کی یا دین اسلام کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کیا جائے، لیکن اگر آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ ہو تو پھر اجازت ہے کہ مومنہ کنیز یا لونڈی سے نکاح کر لیا جائے۔ لیکن ناظرین کرام، یہاں پر کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ آزاد عورت سے کیا مراد ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ کنیز یا مومنہ لونڈی سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا آزاد مسلمان عورت اور کنیز مومنہ مسلمان عورت سے نکاح کی شرائط میں کچھ فرق ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ اور پھر ناظرین کرام، چوتھا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج بھی وہ لونڈی کا رواج ہے؟ آج بھی کنیز یا مومنہ لونڈی سے شادی کرنے کی یا نکاح کرنے کی اجازت ہے؟ یہ بہت غور طلب سوالات ہیں۔ ناظرین کرام، آج پروگرام حکمت قرآن میں انہی سوالوں کا جواب تلاش کیا جائے گا۔ اور ناظرین کرام، ہمارا جو سفر قرآن کریم کی پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج پہنچا ہے وہ سورہ نساء کی ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ناظرین کرام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے جو کوئی آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ مسلمان لونڈیوں سے جن کے تم مالک ہو نکاح کر لے۔ اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والا ہے۔ تم سب آپس میں ایک ہی تو ہو، اس لیے ان کے مالکوں کی اجازت سے تم نکاح کر لو اور دستور کے مطابق ان کے مہر ان کو دے دیا کرو۔ شرط یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والی، نہ ہی وہ خفیہ آشنائی کرنے والیاں ہوں۔ پس جب یہ لونڈیاں نکاح میں آ جائیں، پھر اگر وہ بے حیائی کے کام کر بیٹھیں تو ان کی آدھی سزا ہے اس سزا سے جو آزاد عورتوں کی ہے۔ کنیزوں سے نکاح کا یہ حکم تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ اور تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اگر تم ضبط کرو تو وہ بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ مقدمہ ہے آج پروگرام حکمت قرآن کا۔ جیسے میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ آج بڑے اہم سوال ہیں جن کے جواب ہمیں چاہیے اپنے فکر و عمل کی تطہیر کے لیے۔ ناظرین کرام، ان سوالوں کے جواب کے لیے اور کلام اللہ کی ان حکمتوں پر گفتگو کرنے کے لیے آج پروگرام حکمت قرآن میں میری دائیں جانب جو شخصیات ہیں، سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں ناظرین کرام، آپ ان کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، محبت کرتے ہیں ان سے۔ وہ ہمارے ملک میں دین حق کی آواز ہیں کیونکہ وہ ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے؟ اللہ کا بہت احسان، مزاج بخیر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ فراز ماشاءاللہ عالم دین ہیں، خطیب ہیں، ادیب ہیں، قاری القرآن ہیں، حافظ القرآن ہیں اور آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ اور ان کے ساتھ ناظرین کرام تشریف رکھتے ہیں بہت جید عالم دین علامہ مفتی محمد امجد سعید۔ ماشاءاللہ آپ بھی قاری القرآن ہیں، آپ بھی
दरूसुल कुरान में अपना एक मुकाम रखते हैं। आज हमारे प्रोग्राम की जीनत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिजाज बखैर। प्रोग्राम में खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, मुकदमा आपके सामने रखा। माशाल्लाह हिकमत कुरान में हमारे नाजरीन इतनी दिलचस्पी लेते हैं कि आपकी बातों को मैंने अर्ज़ किया था वो लिखते हैं, और आपने भी पिछले प्रोग्राम में एक बड़ी खूबसूरत तजवीज़ दी थी कि इसको भी लिख लिया जाए तमाम प्रोग्रामों को। अल्लाह करे ये काम भी हो जाए। डॉक्टर साहब, आज के मौज़ूआत में सबसे पहला सवाल ये है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त दी है कि अगर तुम्हें आज़ाद मुसलमान औरत से निकाह करने की इस्तात ना हो तो फिर कनीज़ मोमिना लौंडी से निकाह कर लिया जाए। क्या फ़र्क है आज़ाद मुसलमान औरत में और कनीज़ मोमिना में? हमारे नाज़रीन की रहनुमाई के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मोहतरम डॉक्टर साहब, दीन इस्लाम के हवाले से जो एतराज़ात दुनिया में मौजूद हैं, जो उठाए गए हैं, जी जी, उन एतराज़ात में से एक बड़ा हिस्सा वो दीन इस्लाम के हवाले से ये कहा जाता है कि दीन इस्लाम ने ग़ुलामी के तसव्वुर को ख़त्म नहीं किया। ये एक एतराज़ है। ये एक एतराज़ है। जी जी, मेरे ख़्याल में इस पर मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ख़ास तौर पर जो मसले ग़ुलामी है, इस्लाम का तसव्वुर क्या है, जदीद दुनिया में उसके तसव्वुरात क्या पाए जाते हैं। ये दो तीन उसूली बातें अगर हमारे सामने रहें तो बाकी चीज़ें इन उसूल की रोशनी में समझना बहुत मुमकिन हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। जी जी, ठीक। पहली बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इंसानों को फ़िक्री आज़ादी और हर तरह से दुनिया की ग़ुलामियों से निकाल कर अल्लाह ताला की ग़ुलामी में देने का ऐलान फरमाया, तो उस वक्त इंसानों की जो ग़ुलामी थी वो तीन तरह की थी। अच्छा, ज़माने जाहिलियत में या इस्लाम से पहले एक वो ग़ुलाम थे जो जंगों के नतीजे में एक दूसरे कबीले के मर्द व औरत जिनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाता था उनको ग़ुलाम बना लिया जाता। जंगों के नतीजे। दूसरे किस्म के ग़ुलाम वो थे कि जिनकी सरेआम बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त होती थी, मंडियाँ लगती थी, जिसको जो पसंद आया उसने अपने उसका इफ़्ज़ाना अदा किया और अब उसे अपने घर ले आया। तीसरे वो ग़ुलाम थे कि जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलाम चले आ रहे थे और उनके आबा व अजदाद का कोई पता नहीं। ठीक। वो एक घर में एक ग़ुलाम है तो उसकी आगे औलाद भी उसी के घर में ग़ुलाम होगी। दीन इस्लाम ने अपने तदरीजी उसूल के तहत जिस तरह उस वक्त के मुआशरती जो रिवाजात थे उनमें से मिसाल के तौर पर जो शराब की हुर्मत है वो तदरीजी उसलूब के तहत अमल में आई। इसी तरह ये ग़ुलामी भी, इंसानों की ग़ुलामी भी उस वक्त में जब इस्लाम के तुलू का ज़माना है तो उस वक्त में ये भी एक मुआशरती रिवाज की हैसियत से थी और पूरी दुनिया में थी उस वक्त। चुनाचे अब सवाल ये था दीन इस्लाम के सामने ख़ास तौर पर कि पहले मरहले पर यह हुक्म दे दिया गया कि किसी भी इंसान आज़ाद को ग़ुलाम बनाना ये जायज़ नहीं है। ये उसूली हुक्म दे दिया गया। मक्की दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद का हिस्सा नाज़िल हुआ उसमें ग़ुलामी से नफ़रत के ऊपर इंसानों को उबारा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो पहले मरहले में जो सूरह मोहम्मद की आयत नाज़िल हुई उसमें किसी भी आज़ाद को ग़ुलाम बनाने पर पाबंदी लगा दी। ठीक। अब दो सवाल थे, जंगी कैदियों का क्या हो और जो नस्ली ग़ुलाम चले आ रहे हैं उनका क्या होगा। ठीक। इस हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे इक़दामात किए कि जो नस्ली ग़ुलाम चले आ रहे हैं ख़ुद अपनी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 63 ग़ुलाम आज़ाद करना साबित। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा से 67 ग़ुलाम अपनी ज़िंदगी में अपने हाथों से ख़रीद कर आज़ाद करना साबित। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से 100 ग़ुलाम आज़ाद करना साबित। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह अन्हु से 700 ग़ुलाम ख़रीद कर आज़ाद करना साबित। जैसे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने ख़रीद कर आज़ाद। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के नुमाया नाम है इस हवाले। गोया ये वो एक तहरीक थी जिसको कुरान अपनी ज़ुबान में फ़क्कु रक़बा तहरीक कहता है। सुभान अल्लाह। गर्दनों को आज़ाद करो, जो गर्दनें ग़ुलाम नहीं होनी चाहिए थी, जो गर्दनें सिर्फ अल्लाह की ग़ुलाम होनी चाहिए थी,
وہ لوگوں کے غلام کیوں ہیں؟ اس فک و رقبہ کی تحریک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے قول سے، اپنے عمل سے شروع آپ اس کے بانی ہیں؟ بانی۔ بالکل ٹھیک۔ ایک حیثیت رہ گئی، وہ تھی جنگی قیدیوں کی۔ اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف میں آ رہا ہوں۔ جی جی، ظاہر ہے اس وقت کوئی منظم ریاستی سوشل سسٹم تو تھا نہیں، نہ پولیٹیکل سسٹم تھا، قبائلی نظام تھا، ایک قبیلے کی یہاں پہ حکومت، دوسرے قبیلے کی وہاں پہ حکومت۔ اب جب وہ جنگیں ہیں، 100 سال کی جنگیں بھی چل رہی ہیں، 40 سال کی جنگیں بھی چل رہی ہیں، جھڑپیں ہوتی رہتی ہیں، تو کسی دوسرے قبیلے کے جو مرد و عورت ہیں اگر وہ قبضے میں آتے ہیں تو ان کو غلام بنا لیا جاتا ہے۔ یہ جنگ کے نتیجے میں ملنے والی قید۔ ٹھیک۔ سبحان اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے ماننے والوں کا آپ اسوہ دیکھیے، اور اس حوالے سے جو یہ تحریک فک رقبہ ہے، غزوہ بنی مستلق میں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ام المومنین جو بنی، وہ آپ کے پاس جنگی قیدی کے طور پر آتی ہیں۔ اچھا، سیدہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا غزوہ خیبر کے نتیجے میں جنگی قیدی بن کر آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب جنگی قیدی اس میں ایک عام خاتون بھی ہو سکتی ہے اور ایک کوئی شریف زادی، سردار زادی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بالکل۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان دونوں کو کنیزیں بنا کر ساری زندگی رکھ سکتے تھے، آپ کو اختیار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وہ اختیار میں آئیں، فوری آزاد فرمایا اور اپنے حرم میں داخل۔ اور اپنے حرم میں داخل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح، جو آپ پوچھ رہے تھے نا کنیز کس کو کہتے ہیں، جنگی حالات کے نتیجے میں جو عورت اسلامی ریاست کے قبضہ میں یا تفویض میں آتی ہے وہ عورت کنیز کہلاتی ہے یا باندی کہلاتی ہے۔ ٹھیک۔ اب اس کا دوسرا پہلو آج کے دور میں، اس پر میں بات کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ جی، ایک تو وقفہ لے لوں اور پھر مفتی صاحب کو بھی شریک کر لیں، جی اور دوبارہ یہ بڑی اہم بات ہے آپ سے انشاءاللہ کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، وقفہ ہے پروگرام میں، لیکن میں سوال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہمارے ناظرین کے لیے، اور اس وقفے کے بعد آپ سے استفادہ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورتی سے وہ بیک گراؤنڈ تاریخ بتا دی جہاں سے غلامی کا آغاز ہوا، اس کا خمیر پھوٹا، اور پھر گریجولی کہاں کہاں پھر اس کو پروان چڑھا، اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلامی سے آزادی کا پرچم بلند کیا۔ یہ سارا کچھ ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا۔ آگے بڑھتے ہیں آج کے مضامین میں ہی کہ ایک مسلمان عورت سے نکاح اور لونڈی سے نکاح، کیا ان دونوں کے درمیان نکاح کی کوئی بنیادی شرائط میں فرق بھی ہے؟ اس پر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن آپ کی اجازت ایک وقفہ ہے۔ ناظرین کرام، بڑے اہم سوالات ہیں آج کے پروگرام میں، اور جن کے جواب دینے کے لیے تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر سمیع اللہ فراز اور جناب علامہ مفتی محمد امجد سعید۔ وقفہ ہے، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ، والہانہ عقیدت کے ساتھ آنکھوں کو جھکا کر بہت محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کریں۔ ناظرین کرام، دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل سے ہمارا سفر پہنچا ہے۔ کلام اللہ کا 5واں پارہ ہے اور سورہ النساء کی آیت نمبر 25 ہے، اور ان کے مضامین پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ کیا مومنہ آزاد عورت اور مومنہ کنیز سے نکاح کی شرائط میں کوئی بنیادی فرق ہے یا ایک ہی طرح کی شرائط ہے؟ جی، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام میں آپ کا شکریہ، تشریف لائے۔ یہ جو کنیز کا مسئلہ چلتا ہے اور آزاد عورت کا، جی جی، اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ایک تفصیل بتائی ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی جی، کہ زمانہ جاہلیت میں اس سے آگے جب قیدی بنتی تھی عورتیں، جی جی، اور جب قیدی بن کے حلقہ اسلام میں داخل ہونے والوں کے پاس آتی تھیں، مسلمانوں کے پاس، جی جی، تو اس وقت شرط یہ رکھ دی گئی کہ باندی وہی کہلائے گی جس کو حاکم وقت اور بادشاہ وقت یا امیر المؤمنین کسی آدمی کی ملکیت میں دے دے گا۔ اچھا، یعنی جو اس وقت لڑتے تھے، مجاہدین تھے، یا جن لوگوں کے جو مسلمان یہ تھے، حاکم وقت کو اختیار تھا؟ اس کو اختیار تھا بس، اچھا، اور شرعی باندی وہی بنے گی۔
اسلام کے اندر. اچھا وہاں تو کفار کے اندر تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر جو قیدی بن کے عورتیں آئیں گی یا آدمی آئیں گے، وہ کنیز یا لونڈی ہوگی. وہ کنیز یا لونڈی بھی اس وقت کہلائیں گے جب حاکم وقت کسی آدمی کے سپرد کر دے کہ یہ آج کے بعد آپ کی ملکیت میں. اچھا اس وقت ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد وہ باندی اور غلام کہلائیں گے. ایک چیز. دوسری، اب ان کے درمیان شرائط کیا ہیں؟ جی جی آزاد عورت جو ہوتی ہے، اس کا والد، اس کا بھائی اس کا جب نکاح کرواتا ہے تو وہ اس گھر کی مالکہ بن جاتی ہے جس گھر کے اندر وہ آتی ہے. ٹھیک. اب یہاں اس کے حقوق اور فرائض وہ اس کے خامند کے ذمہ ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں تو باندی جو ہوتی ہے وہ اپنے نفس کی بھی مالک نہیں ہوتی. جب وہ اپنے آپ کی مالکہ نہیں تو پھر یہاں پر اس کے مالک سے اجازت لینی پڑے گی نکاح کرنے کے لیے. ٹھیک. اور یہ اس آدمی کو کہا جا رہا ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا. طول عربی کے اندر قدرت کو اور غنا کو کہتے ہیں. ٹھیک. یعنی جس آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے، مال نہیں خرچ کر سکتا، اس کے پاس رہنے کے لیے سلیقے کا گھر نہیں ہے، جھونپڑی کے اندر رہتا ہے، بنیادی ضروریات سے محروم ہے. جی. تو وہ آدمی جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ اگر آزاد عورت پر تم نہیں سارا کچھ کر سکتے تو پھر دوسری صورت یہ رکھی ہے کہ وہ کسی باندی سے نکاح کرے. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ اس پر مال خرچ نہیں کر سکتا زیادہ. اب یہ ہوگا کہ جب یہ اس کے نکاح میں آ جائے گی جی اور مالک سے اجازت لے گی، مالک جب اجازت دے گا نکاح کی تو پھر وہ اس کے نکاح میں آئے گی. اب آزاد عورت جو ہے وہ اسی گھر کی مالک ہے، لیکن یہ عورت جو باندی ہے یہ صرف حقوق زوجیت کے لیے تو یہاں آئے گی، لیکن مالک اس کا وہی ہوگا جو اس کا آقا ہے. اسی کے پاس یہ اسی کے کام کاج کرے گی. اس کی اجازت ہوگی تو یہ آئے گی، اگر وہ اجازت نہیں دے گا تو یہ کوئی کام نہیں کر سکتا. مفتی صاحب، ایک پہلے ہی اگر گھر میں آزاد عورت تھی جی اور ایک شخص حاکم وقت کی اجازت سے باندی لے آیا اپنے گھر میں، نکاح ہوگا؟ یہاں پہ یہ ہے جی کہ جس آدمی کو مالک بنا دیا گیا نا، جی تو اس میں شرن یہ ہے کہ جب یہ قیدی بن گئی اور اس کے بعد جب مالک نے مالک بن گیا، حاکم نے جس آدمی کو اس کا مالک بنا دیا، ٹھیک ہے. مالک بنتے ہی جی. اس کا پہلا نکاح اگر ہوا تھا تو وہ ٹوٹ جائے گا. اور ادھر اور آٹومیٹیکلی جی ہو گیا یہ نکاح؟ اس کی یعنی اس میں نکاح پڑھانے کی ضرورت میں نہیں یہی پڑے پوچھا گی. تھا بنیادی جی شرائط میں جی کہ اس میں فرق آ گیا نکاح نا. کی ضرورت اس میں نہیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، شہادت کی گواہوں کی ولی کی ضرورت نہیں ہے. جی جی بس وہ مملوک ہو گئی. وہ اس کے ساتھ بیوی والے ہی معاملات کر سکتا ہے. یہ شریعت کے. جی جی یہ شریعت. ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں بھی اسی طرح سے جو مفتی صاحب نے شریعت کی بتائیں ہمیں، کسی کنیز کو اس طرح سے مالک بنایا جا سکتا ہے، ایک مملوک بنایا جا سکتا ہے کسی کا؟ اور کیا وہ بنیادی شرائط جو نکاح کی ہیں ان سے ہٹ کے اسی طرح وہ رکھا جا سکتا ہے کسی کو؟ دیکھیے، دین اسلام ہمیشہ اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ دنیا میں، سوسائٹی میں اگر کوئی ایسی چیز جو انسانوں کے اجتماعی حقوق کے خلاف پروان چڑھی ہوئی ہے تو اس کو ختم کرنے میں اگر انسانوں کی عقل کل جمع ہو جاتی ہے اور اس پر اتفاق کر لیتے ہیں اور اس کو ختم کر دیا گیا ہے تو اسلام نہ اس کی مزاحمت کرتا ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک. غلامی کے حوالے سے بھی جیسے میں اپنے ابتدائی گفتگو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام نے بنیاد رکھ دی تھی، دین اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ انسان انسانوں کے غلام رہے، اس کو پسند نہیں کیا. چنانچہ اس غلامی کے خاتمے کے لیے ایک بنیاد رکھ دی تھی. آہستہ آہستہ انسانی عقل و شعور جب پروان چڑھتا رہ گیا، ارتقاء کے مراحل طے ہوئے، 1790 کا جو انقلاب فرانس تھا اس کے بعد پوری دنیا میں اس بات پر ایک سنجیدہ فکری کوشش شروع ہوئی کہ اس غلامی کے بارے میں کیا کیا جائے. اچھا. چنانچہ اجتماعی شعور اس نتیجے پہ پہنچا 1865 میں کہ ہمیں غلامی کا خاتمہ کرنا ہے. بہرحال چنانچہ جب اقوام متحدہ قائم ہوتا ہے اور تمام دنیا کی ریاستیں اس کی ممبر ہیں
تو دسمبر 1948 میں تمام ریاستیں اس بات کے اوپر سگنیچر کرتی ہیں، ایگریمنٹ کرتی ہیں، یہ معاہدہ کرتی ہیں کہ ہم کسی بھی انسان کو غلام نہیں بنائیں گے، اور جو شخصی آزادی فطرت نے انسان کو دی ہوئی ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اور جو مقامی ملکی قوانین ہیں ان کے مطابق کسی بھی آزاد شخص کو، کسی بھی شخص کی جو آزادی فطرت نے اسے دی ہے اس کو غلامی میں تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اس کے نتیجے میں ان قوانین کی روشنی میں آج اگر ہم دیکھیں، بالفرض اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے، دو ہمسایہ ممالک میں اگر جنگ ہو بھی جاتی ہے تو ان ممالک کے درمیان معاہدات ایسے ہیں کہ ان معاہدات کے تناظر میں ہم ایک دوسرے کی آبادی کو غلام نہیں بنا سکتے، اور جو جنگی معاہدات ہوتے ہیں اسلام ان کی پابندی کی نہ صرف یہ کہ حکم دیتا ہے بلکہ اس کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس کو انکرج کرتا ہے۔ اس پورے منظرنامے میں اگر ہم دیکھیں تو آج کے دور میں ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں آج کے ان بین الاقوامی معاہدات کی جو ریاستوں کے درمیان، ٹھیک ہے، لیکن ایسی استثنائی صورت کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام اس وقت بھی غلامی کو بیک قلم کیوں نہیں ممنوع قرار دیا گیا کہ پوری دنیا اگر اتفاق کر لیتی تو اس وقت بھی اسلام اس کو بیک قلم پابندی لگا دیتا انسانوں کی غلامی کے اوپر۔ آج اگر کوئی دوسرا فریق اس کی خلاف ورزی کرتا ہے کسی بھی معاہدے کی، یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جو اجتماعی شعور ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اب بنانا جائز ہے، تو اسلام کہے گا ٹھیک آپ بھی بنا لیں۔ اچھا، چنانچہ اس پوری بحث کے اندر جو اس وقت ہم جہاں پر بین الاقوامی قوانین کی روشنی میں موجود ہیں اور ریاستی بین الاقوامی تعلقات چل رہے ہیں، ایسی صورت میں کہیں پر بھی کسی کو کنیز بنانا ممکن نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اب اس کی ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ جنگی قیدی کے طور پر اگر کوئی عورت آتی ہے، جیسے مفتی صاحب نے بھی اس کی وضاحت کی، وہ آپ نے کہا کہ کوئی ممکنہ صورت ایسی کبھی زندگی میں ہو سکتی کسی زمانے میں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ عورت سے انتفاع اور استمتاع کی ایک ہی صورت اس وقت دنیا میں باقی، اور وہ نکاح ہے۔ ٹھیک ہے، نکاح کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں۔ مفتی صاحب، انہی مضامین میں ایک اور بہت اہم موضوع ہے اور سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ کنیز جس سے آپ نکاح کریں، جس کی اجازت دی ہے، وہ محسنات میں سے ہو، غیر مصافحات میں سے نہ ہو۔ ایک تو دونوں میں فرق کیا ہے، اور ساتھ آپ یہ بھی ارشاد فرما دیں، وہ بڑا ایک اہم مسئلہ یہ ہے جو قرآن کریم نے بیان کیا ہے کہ اگر کنیز، لونڈی، مومنہ نکاح میں آنے کے بعد یا مملوک ہونے کے بعد، زوجہ بننے کے بعد اگر وہ بدکاری کا کام کر بیٹھے تو اس کی سزا آدھی ہوگی آزاد مسلمان عورت کی سزا سے۔ یہ فرق کیوں رکھا گیا؟ آدھی کیوں؟ جی، جرم ہے، آزاد کرے یا غلام کرے؟ دو پہلو قرآن ہیں کریم کے اس حکم میں حکمت کیا ہے؟ جی ایک چیز تو پہلے جو آپ نے فرمائی مصافحات، جی یہ قرآن پاک نے شرط لگائی ہے کہ جو نسب ہوتا ہے نا انسان کا، یہ پاک صاف ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اولاد جو ہے وہ ہر قسم کی غلاظتوں سے پاک ہو۔ صحیح۔ اس کے لیے کہ جب کسی عورت کے ساتھ یا کسی کنیز کے ساتھ بامر مجبوری جب شادی کرنی پڑ جائے تو سب سے پہلے یہی بات قرآن نے بتائی ہے کہ وہ پاک دامن ہو، اور مصافحات کہتے ہیں کہ آوارہ گرد نہ ہو، وہ سر عام جو ہے بدکاری نہ کرتی ہو، اور اس سے آگے کہا کہ پھر وہ چھپ کر بھی ایسا فعل نہ کرتی۔ ٹھیک، یہ دونوں معاملات جب نہ ہو، پاک دامن عورت ہو، تو پھر اس کنیز کے ساتھ شادی کی جائے تاکہ نسب جو ہے وہ ٹھیک رہے، پھر وہ محسنات کے دائرے میں محسنات کے دائرے میں آ جائے گی۔ دوسری چیز یہاں پہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ قرآن پاک میں جب ایک حکم آ جائے تو اس حکم کے آگے کیوں کا تو سوال پیدا نہیں ہوتا۔ میں نے عرض کیا جی، ہم تو حکمتیں تلاش کر رہے ہیں، اور یہ پروگرام بھی ہمارا حکمت کا ہے۔ تو میں یہ ناظرین کے حوالے سے عرض کر دوں کہ جب ایک اللہ تعالیٰ حکم دے دیں، آرڈر از آرڈر، جی، تو اس میں ہمیں کیوں کی گنجائش نہیں، لیکن حکمتیں بہت ساری موجود ہیں۔ ان میں حکمت یہ ہے کہ قرآن جو آزاد عورت ہے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو جو کنیز اور باندی ہے اس
کہ مسائل بالکل ان میں فرق ہے۔ آزاد عورت جو ہے وہ گھر میں آزاد رہے گی، اس کی اولاد آزاد ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے کھانے پینے کا نظام آزاد ہوگا اور وہ مرد کے ذمے ہوگا، خامند کے ذمے ہوگا۔ لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں تو کنیز کو یہ چیزیں حاصل نہیں ہیں۔ جب وہ آزاد نہیں ہے، مالک کے کنٹرول میں ہے، اور مالک جو ہے جب تک اسے اجازت نہیں دے گا وہ کوئی کام نہیں کر سکتی۔ کھانے پینے کے اندر وہ اپنے مالک کی ملکیت میں ہے، ہر چیز میں۔ تو جب وہ بیچاری اتنے بہت سارے مسائل میں اس کو حق آدھا ملا ہوا ہے، تو پھر آزاد عورت کے مقابلے میں قرآن نے کہا ہے کہ اس کی اللہ سزا نے بھی نصف تخفیف ہونی کر دی چاہیے، کہ جتنی ادھر تحدید تھی اتنا ہی ادھر ہو، تخفیف کر دی۔ جس میں تنصیف کہا گیا۔ اس کے بعد پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک نے جو آزاد عورتیں ہیں، مرد ہیں، ان کے لیے یہ سزا تجوید کی ہے کہ اگر وہ شادی شدہ ہوں تو ان کو سنسار کیا جائے گا یا رجم کیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اس کو کہا جا رہا ہے، اس کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے اسے نصف سزا دی جائے گی۔ نصف جو کہا جا رہا ہے اس میں رجم کے اندر تو نصف ہو نہیں سکتا، لہذا رجم کی سزا اس سے ساقط ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، وہ صرف آزاد مرد اور عورت کے لیے ہے قرآن کا قانون۔ ٹھیک ہے، اور قرآن نے جو باندی اور غلام کے لیے سزا تجوید کی ہے وہ ہے کوڑے۔ اب کوڑے جہاں آزاد غیر شادی شدہ مرد یا عورت کو جو لگتے ہیں وہ 100 ہوتے ہیں جی، ان کے مقابلے میں یہاں جو باندی ہے اس کو 50 کوڑے لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ عورتوں کی آزادی اور باندی ہونے کی وجہ سے فرق ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب وقفہ ہے آپ کی اجازت سے۔ ناظرین کرام، پروگرام حکمت قرآن، باندی کے مسائل کیا ہیں، کنیز کے مسائل کیا ہیں، اس سے نکاح کی شرائط کیا ہیں، اگر اس کے بعد اس سے کوئی فاحشہ کام ہو جائے تو اس کی سزا کیا ہے، یہ تمام موضوعات آج ہمارا موضوع ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام حکمت قرآن میں، اور ایک مرتبہ پھر ہم وقفے میں چلتے ہیں دربار رسالت میں، اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ARYQ TV لاہور اسٹوڈیو سے ہماری نشریات، اور پروگرام ہے حکمت قرآن، اور آج الحمدللہ پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ کلام اللہ کا یہ سفر پہنچا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 25 پر، اور قرآن کریم کا یہ 5واں پارہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بھی اپنی گفتگو میں ارشاد فرمایا کہ یہ اس دور کی بات تھی جب غلامی کا رواج تھا، اور ہمارے پیغمبر اسلام نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کائنات میں اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اس تصور کو ختم کیا۔ آپ غلامی کے تصور کو مٹانے کے لیے آپ بانی ہیں۔ بے شک ساکت ہو گیا اب یہ حکم۔ ڈاکٹر صاحب، ساکت تو ہو گیا، لیکن ایسے حالات تو پیش آ سکتے تھے۔ جو شریعت اسلامیہ نے یا دین اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت کار فرماتے ہیں؟ اس میں ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ اب آپ جو ہم اس آیت کی روشنی میں گفتگو ہو رہی ہے، باندی کا نکاح، باندی کے نکاح کی کیا شرائط ہیں، یہ وہ آپ کے سوالات ہیں جو آپ نے قائم کیے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ کیوں بھئی نکاح کیوں؟ یا باندی کو کسی ایک شخص کی جب کفالت میں اس کی تفویض میں دے دیا، کیوں دیا؟ یہ بہت بڑی حکمت ہے اسلام کی۔ میں مثال کے طور پر اگر اسلام کہتا جی آج کے بعد اس دور میں اگر آج کے بعد کوئی غلامی نہیں ہوگی، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ، مرد بھی اور عورتیں، لوگوں کو چھوڑنے پڑتے، وسائل لوگوں کے پاس نہیں ہیں، وہ ہزاروں مرد اور ہزاروں عورتیں اپنی زندگی کہاں گزارتے، کس کے پاس گزارتے، کیسے گزارتے؟ کیا حکمت ہے، خوبصورت۔ پھر سب سے بڑی چیز، چونکہ اللہ تعالیٰ معاشرے کو پاک دیکھنا چاہتے ہیں، یہ خواتین اگر معاشرے کوئی سہارا نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے ہاتھ لگ جاتی ہیں، اس سے اخلاقی مسائل کتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان اخلاقی مسائل سے انسانوں کو بچانے کے لیے یہاں پر باندی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو اپنی کفالت میں رکھو، اس کے ساتھ ایک سے زائد کوئی شخص اگر بالفرض مالک بھی اس کو کسی کے نکاح میں دیتا ہے، مالک اپنا حق کے انتفاع ختم کرے گا، وہ صرف ایک کا حق رہے گی۔ اس حوالے سے میں ایک رپورٹ کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ ایک NGO ہے جس کا نام فری واک فاؤنڈیشن، اس نے 2013 میں ایک گلوبل سلیوری انڈیکس ایشو کیا۔ اچھا، 2013 میں
یہ بڑی چشم کشا رپورٹ ہے کہ دنیا آج دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے سلیوری ختم کر دی ہے. یہ رپورٹ یورپی این جی او کی بنائی ہوئی رپورٹ کہتی ہے کہ سلیوری ختم نہیں ہوئی. آج بھی 30 ملین لوگ اسی طرح سلیوری کے اندر ہیں, اسی طرح غلامی میں ہیں جس طرح آج سے پہلے غلامی میں تھے. اس لیے آج کی دنیا کو اور آج کی فکر کو یہ ضرورت ہے سوچنے کی کہ وہ نظام تو اسلام کی برکت سے دنیا نے ختم کر دیا ہے, لیکن اسلام جس وجہ سے یہ سارا کچھ ختم کرنا چاہتا تھا وہ برائیاں اگر سوسائٹی میں ہیں تو اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا. بالکل. خواتین کو وہ جو حدود اسلام نے مقرر کی ہیں, مردوں کے لیے حقوق جو یا حدود مقرر کی ہیں, ان کے اندر رہ کر اس پر غور کرنا ہوگا کہ معاشرہ اخلاق کی لحاظ سے بھی پاک ہو. بالکل. یہ مفتی صاحب نے بات کی تھی آپ نے بھی کہ اصل میں دین اسلام کا مرکز و محور تو یہ ہے کہ معاشرہ اس میں طہارت ہونی چاہیے, اس میں پاکیزگی ہونی چاہیے, اور ہر ایسے سوراخ کو بند کیا ہے دین اسلام نے جہاں سے کسی بھی قسم کی نحوست پھوٹ سکتی تھی. بے شک. مفتی صاحب, پروگرام کا آخری حصہ ہے اور آپ سے رہنمائی ایک اور سوال سے چاہیے, ایک اور زاویے سے چاہیے کہ جو کلام اللہ نے اجازت دی کہ اگر استطاعت نہ ہو تو باندی یا کنیز سے نکاح کر سکتے ہو, کوئی ایسی ممکنہ صورت زمانے میں کسی وقت آ جائے, کیونکہ کلام اللہ کی رہنمائیاں سدا بہار ہیں اور قیامت تک ہیں. اس سے پھر وہ ایک جو شریعت اسلامیہ کی شک ہے نکاح کے بارے میں کہ کفو ہونا چاہیے, مور اور لیس ایکویلٹی ہونی چاہیے معاشی اعتبار سے, معاشرتی اعتبار سے. لیکن یہاں تو جب کنیز سے, لونڈی سے نکاح کی اجازت دے دی گئی ہے تو وہ کفو کی شرط تو قائم نہیں رہی. اس میں کیا حکمت ہوئی؟ یہ جو آزادی ہے جی یہ بڑی نعمت ہے. بالکل. اور جب یہ کہا گیا کہ بھئی بامر مجبوری آپ ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں کنیز کے ساتھ, تو یہ مجبوراً بتایا گیا. اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے کہ جو ہم نکاح کر رہے ہیں کسی کنیز کے ساتھ, اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہو. اگر مسلمان ہوگی تو اس کی اولاد بھی مسلمان ہوگی. ٹھیک ہے. اگر وہ کافر ہوگی تو پھر اس کی اولاد جو ہے وہ اس کو اسی طرف لے جائے گی. تو اس کے مقابلے میں جو آزاد عورت ہے اس کی اولاد جو ہے ایک تو وہ مسلمان ہوگی, دوسرا وہ آزاد ہوگی. اور یہ کفر کا مسئلہ یہیں پر آتا ہے کہ جتنی اولاد باندی سے ہوگی وہ آزاد نہیں ہوگی. اچھا. وہ غلام ہی کہلائے گی اور غلام ہی ہوگی جس آقا سے انہوں نے اجازت لے کے نکاح پڑھا ہے اس عورت کے ساتھ. تو اس کی اولاد اس آقا کی غلام بنے گی. جی اولاد تو اسی کی ہوگی, باپ یہی ہوگا, لیکن اس کی جو آقا ہے اس کی غلام رہے گی. اچھا. اب اس سے نکالنے کے لیے بہترین چیز یہ ہے جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, اور جس طرح شروع سے تاریخ کے حوالے سے, کہ اسلام نے عالمی برادری کا لحاظ رکھا ہے کہ عالمی قوانین میں اگر غلامی کی زندگی چل رہی ہے تو تم جو ہے اسی طرف جاؤ اور اس کو قبول کرو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلامی سے نکالنے کے لیے جب کفارات کی بات آتی ہے تو کہا کہ غلام آزاد کرو, آزاد کرو, آزاد کرو. سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم ان بچوں کو آزادی دلانا چاہتے ہیں جو آنے والی نسل ہے, تو یہاں پہ ان باندیوں کے ساتھ ان کو آزاد کر دیا آقا, آزاد کرے, پھر یہ آدمی اس سے نکاح کرے تو یہ اولاد بھی آزاد ہوگی. ورنہ یہ اولاد جو ہے یہ اسی طرح بیچاری جو ہے غلامی کی زندگی گزارے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کفو کی شرط یہاں موقوف ہو رہی ہے وہ اس مجبوری کے نتیجے میں ہو رہی ہے. یہ تو مجبوراً ہے, اور کلام اللہ کے خود گواہی دیتا ہے کہ اگر تم صبر کیے رکھو تو وہ بہتر ہے. جی وہ یہی ہے کہ اگر یعنی بامر مجبوری, کیونکہ یہ جو ہے نا باندیاں بنانا, غلام بنانا, یہ اباحت کا درجہ رکھتا ہے, نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے. تو پھر اس کی اجازت اسی آدمی کو دی گئی ہے جو گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو سکے. یہ بھی ہے جو گناہ میں مبتلا ہونے کا جس کو اندیشہ ہو یا اذیت. تو جو آدمی گناہ کے اندر اذیت, اس گناہ کی اذیت میں مبتلا ہونے کا جسے اندیشہ ہے کہ بھئی میں نے اگر شادی نہ کی تو میں زنا کے گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا,
تو پھر اس کے لیے اخیر حد یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آزاد عورت سے نہیں کر سکتا تو پھر اس سے کر کے اس زنا کے گناہ سے بچ جائے. ٹھیک ہے، یہ اضطراری کیفیت ہوئی ڈاکٹر صاحب. جی جی اور فقہی قاعدہ بھی ہے کہ ضرورات تبیح المحظورات، کہ اضطرار کے اندر تو خود اللہ تعالیٰ احکام بدل دیتے ہیں، نماز کا حکم بدل جاتا ہے، نماز کی رکعات بدل جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک اضطراری کیفیت یا اضطراری حالت ہے کہ جس میں کفر کی وہ شرط رہتی نہیں ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، ایک اور اہم بات ہے، ہماری رہنمائی کر دیجئے ناظرین کی. یہ جو آج گھر میں کوئی ہمارا نوکر ہوتا ہے یا کوئی کام کرنے والی ہوتی ہے، اس کو بھی ہم کنیز کہتے ہیں، یہ بھی غلام ہے، لونڈی ہے. کیا اس تصویر کے مطابق اور اس تعریف کے مطابق جو شریعت نے کھینچی ہے کنیز کی یا لونڈی کی، جو آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جنگی قیدی کی صورت میں یا ایک حاکم وقت اگر سپرد کر دے تو اس صورت میں، کیا آج یہ جو گھر میں کام کرنے والے نوکر ہیں یا کنیز یا کام کرنے والی خاتون ہے، اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسی تعریف کے مطابق کنیز یا لونڈی؟ یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جی کہ ہمارے یہاں معاشرے میں چونکہ غلام کی تعریف کا پتہ نہیں ہوتا اور باندی کی تعریف کا نہیں پتہ. جس طرح شروع میں نے عرض کر دیا کہ جنگی قیدی بن کے جو آتے ہیں پھر ان میں سے بھی ہر ایک کو ہم غلام یا باندی نہیں کہہ سکتے اس وقت تک جب تک حاکم وقت وہ کسی کو اس کا مالک نہ بنا دے. صحیح. اب یہ تو ہے جنگی قیدی، لیکن یہاں جو ہیں جو کام کرنے آتے ہیں نہ یہ غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اپنے گھر کے مالک ہیں، آزاد منش لوگ ہیں، وہ صرف مجبوراً کام کرنے کے لیے آتے ہیں. تو گھر میں کام کرنے والے نوکر چاکر جو ہیں، وہ ملازمت کرنے والے جو افراد ہیں، ان پر نہ تو لونڈی کا لیبل لگ سکتا ہے، نہ باندی کا لیبل لگ سکتا ہے، نہ غلام کا. اور یہ بھی ہو رہا ہے کئی جگہوں پہ بچے فروخت ہو رہے ہیں. جی جی جو بچے آج کے دور میں فروخت ہوتے ہیں ان کو بھی غلام نہیں کہہ سکتے، نہ ہی وہ غلامی کی اس تعریف میں آتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں جو غلط فہمی ہے یہ دور کر لینی بالکل چاہیے. ایک بات ڈاکٹر صاحب، اسی آیت کے اندر ایک جملہ ہے بعضکم من بعض. صحیح. یہ دیکھیے یہ جملہ اتنی گہرائی رکھتا ہے اپنے اندر کہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، احساس دلا رہے ہیں انسانوں کو کہ تم تو ان کو غلام سمجھتے ہو لیکن میں تو ان کو انسان سمجھتا سبحان ہوں، اللہ. میں تو ان کو اپنا بندہ سمجھتا ہوں. آج بھی ہمارے گھروں میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہی امتیازی ایک رویہ بعض جگہوں پہ دیکھنے میں آتا ہے، تشدد کا رویہ دیکھنے میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک غلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان ہے، یہ میرا بندہ ہے. تو یہ تو جیسے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ تو آزاد غلامی لوگ کی ہیں، تعریف میں بھی نہیں آتے اور ان کے اوپر اسی طرح کا تشدد اور اسی طرح کے ساتھ ان کے رویے، تو یہ قابل اصلاح رویہ ہے ہماری سوسائٹی. ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بہت شکریہ. مفتی صاحب آپ تشریف لائے، بہت شکریہ. ناظرین کرام، بہت اہم سوال تھے جن کے جواب آج ہم نے پائے کہ جنگی قیدی ہونے کی صورت میں جو خواتین آ جائیں زمرے میں وہ کنیز یا لونڈی کہلائیں گی. باقی بہت وضاحت ہوگی کہ آج ہمارے جو گھر میں کام کرتی ہیں خواتین یا مرد وہ اس غلامی کی تعریف میں نہیں آتے. اور جو اجازت دی گئی کہ اگر تم آزاد مسلمان عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، کنیز یا لونڈی سے کر لو، تو اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ بامر مجبوری یہ اضطراری کیفیت میں ہے. ناظرین کرام، کلام اللہ نے وضاحت کی ہے کہ اگر تم ضبط کیے رکھو، صبر کیے رکھو، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میں تو اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ وہ پوچھ نہ لے، یہ اگر ضبط کا آنسو ہے تو ٹپکا کیسے. ناظرین کرام، یہ پوچھا جائے گا ٹپکا کیسے. اسی پر آج پروگرام کو ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ. اللہ 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 اللہ